بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی صورتحال ابھی جو اس میں ہلچل مچی ہوئی تھی وہ رکی نہیں ہے۔ بہت سے فیصلے ہو گئے، بہت سے فیصلے ہونے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اور عمران خان پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ یہ سارا قصہ کیا ہے؟ نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹاپ ٹرینڈ نے نئی حکمت عملی بنانے پر نواز شریف کو مجبور کر دیا، اور اقتدار کا جو بخار ہے وہ اتر گیا۔ اب اپوزیشن بیٹھیں گے، یعنی اپوزیشن کریں گے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اور شریف خاندان سے چوتھا وزیر اعلیٰ۔ اب یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور بڑی پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اور کیا اپوزیشن کریں گے۔ اور عمران خان مزید خطرناک ہو گئے۔ کیسے خطرناک ہو گئے؟ وہ ایسے خطرناک ہو گئے کہ جو ان کے پاس نشستیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور بہت سی افواہیں اڑیں کہ جنرل نے ملاقات کی، سپہ سالار نے ملاقات کی، CNC نے، مطلب مختلف لوگوں نے ملاقاتیں کی، اور پتہ نہیں کہاں وہ جا رہے ہیں بری گالا، لیکن انہیں سب خود ہی تردید کر دی۔ وہ تو بات ختم ہو گئی۔ ایکس آرمی مینز کی جو ہے ایسوسی ایشن، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نتائج مانیں، اور جہاں جہاں کوئی تحفظات ہے اس کو دور کیا جائے، لیکن مملکت کی بات کی جائے، ریاست کی بات کی جائے، جمہوریت کی بات کی جائے، اسے آگے بڑھانے کی بات کی جائے۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اقتدار میں تو انٹرسٹڈ نہیں، انہیں پتہ حکومت نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے ایک فیصلہ وہی کیا ہوا ہے جو پہلے سے تھا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اور انہوں نے کہا تھا اقتدار سے نکالو گے تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، تو مزید وہ خطرناک ہو گیا۔ آپ نے دیکھا یورپ سے بڑا شور مچا، امریکہ نے شور مچایا کہ تحفظات الیکشن میں، حالانکہ یہ سارے کام ہر جگہ ہونے نہیں چاہیے، لیکن ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور ہمیں اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ مختلف عدالتوں سے رجوع کیا گیا ہے، مختلف معاملات ہیں، لیکن وہاں سے بھی درخواستیں عذرداریاں جو ہیں وہ مسترد ہو گئی۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے KPK میں بنائیں گے، اور پھر وحدت مسلمین کے ساتھ مل کے پنجاب اور وہاں بنائیں گے، لیکن یہ صرف نعرہ ہے، یہ ہوگا نہیں، نہ بنانا ہے انہوں نے۔ مقصد وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اور اسی لیے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا وزیر اعلیٰ، کہ پارٹی کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ بہت سے ان کے حمایتی ہیں، بہت سے مخالف ہیں۔ اسد قیصر اپنی وضاحتیں کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ عاطف خان جو ہیں وہ الگ ناراض ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ بنانا نہیں ہے، وہ سامنے وہ لائیں کہ جو 9 مئی کا مرکزی کردار ہے، مرکزی ملزم ہے، اس کو انہیں سامنے لا دیا۔ ہمارے دوست ہیں معظم فخر صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ جناب وہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے نا، وہاں وہ گئے تھے ڈیرا کے، تو وہاں انہوں نے علی امین گنڈا پور نے ضمانتیں لے لی ہیں۔ ہو گئی ضمانتیں، بالکل ٹھیک ہے، ملنی چاہیے انہیں، لیکن یہ جو 2-3 معاملات، ایک قتل کا میں نے آپ کو کہا تھا ولاگ میں کہ جناب 7 آدمیوں کا قتل ان کے ذمہ پڑ گیا ہے، اور سردار خان نے جناب ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست دے دی کہ جناب ان کا پتہ کیا جائے۔ دوسرا روپوش تھے، ایک روپوش شخص کیسے وزیر اعلیٰ بنے گا، کیسے کام چلائے گا، مقصد صرف یہی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یعنی ہر طریقے سے یہ معاملات جو ہیں اس طرح ہیں تاکہ حکومت کے لیے پریشانی ہوں۔ اور وہ امپائر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کرے گا ہم غیر جانبدار رہیں گے، جس کی نشستیں زیادہ ہوں گی اس کو حکومت دیں گے، اور باقی عیش کریں، سامنے آ کے بیٹھیں۔ تو اب انہیں کہہ دیا کہ اپوزیشن میں ہم بیٹھیں گے، اپوزیشن بیٹھیں، بالکل بیٹھیں، تو اپوزیشن لیڈر تو بن جائے گا ان کا، کیونکہ ان کے پاس نشستیں زیادہ ہیں۔ تو بلاول نے کیا گیم کی، جو بلاول نے گیم کی وہ کیا ہے، بلاول بھی بڑے اچھے طریقے سے کھیل گیا، زرداری صاحب بھی اپنی طرح سے کھیل رہے ہیں، لیکن جنرل ضیاء الحق کہہ کے کہتے، جاتے جاتے روتے ہوئے کہہ کے کہتے کہ اقتدار جو ہے وہ کانٹوں کی مالا ہے، پھولوں کی سیج ہرگز نہیں۔ تو اب پھر یہی لگ رہا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ مشکل ہے۔ 2008 میں بھی ایسے ہوا تھا، تو میثاق جمہوریت موجود تھا جو بے نظیر شہید نے کیا تھا، تو اس کے تحت حکومت بنی تھی، زرداری صاحب بعد میں صدر بنے تھے، اور ساری حکومت بنی تھی۔ اس حکومت میں مسلم لیگ نون کے وزراء بھی شامل ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ نکل گئے تھے۔ اب یہاں اس کا ریورس چل رہا ہے، ریورس ورشن ہے کہ انہیں کہا پہلے آپ حکومت بنائیں پھر ہم بھی شامل ہو جائیں گے کابینہ میں، لیکن جو آئینی عہدے ہیں ان میں سے انہیں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہم الیکشن میں لڑیں گے، ہم مانگیں گے۔ تو ظاہر ہے اگر وزیر اعظم میں یہ حمایت کریں گے تو پھر وہ
نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کیا کر لیا. ایک تو انہوں نے بھائی کو نامزد کر دیا، لیکن ابھی بھی بھائی نے جو گزشتہ رات جو ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں نے کہا نہیں، چونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں گو ہیڈ دے دیا ہے کہ ہم جس کو بھی نامزد کریں گے وہ اس کو ووٹ دیں گے، لیکن ابھی چانس موجود ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، فیصلہ کر لیا نواز شریف نے، بلکہ ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا جو میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں. یہ جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں متوالے جو ہیں مسلم لیگ کے وہ بڑے ناراض ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو، تو یہ شہباز کیوں دے دیا گیا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. لہٰذا انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ NA 130 سے بھی وہ سیٹ بھی چھوڑ دیں گے، یعنی قومی اسمبلی میں جا کے وہ بیٹھیں گے نہیں. حلف تو لے سکتے ہیں فوری طور پہ اگر ہو گیا جلدی حلف تو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حلف بھی لیں، وہ بیٹھے رہیں گے. وہ ایک قائد کی حیثیت سے ان لوگوں کو گائیڈ کریں گے، کس کو؟ شہباز شریف کو اور مریم نواز کو. مریم نواز پنجاب میں ہوں گی، تو شہباز شریف کے جو ہے وہ مفاہمتی پالیسی جو 16 ماہ چلی تھی جس میں ان کو ترقی کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن اب بھاری مینڈیٹ تقریباً ایک قسم کا ان کو بھاری مینڈیٹ مل گیا، یعنی پوری ہے وہ والی بات نہیں ہوگی، 3 بڑی پارٹیاں ہوں گی. لیکن GIUI کے مولانا فضل الرحمان کو وہ رام نہیں کر سکے اسلام آباد میں. ابھی انہوں نے کہا ہماری مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا، اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے. اب بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ہم ساتھ بھی دیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری مجلس عاملہ نے فیصلہ کر لیا اپوزیشن میں تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو یہ سارے معاملات جو ابھی پیچیدہ ہیں. لیکن مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے گی، انہوں نے بھی سیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں سے لڑیں گے خواجہ سعد رفیق جو ایک پرانے کارکن ہیں مسلم لیگ کی، وہ الیکشن لڑیں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں چلیں. مریم کیسی وزیر اعلیٰ ثابت ہوگی کیسی نہیں ہوگی، لیکن اگر علی امین گنڈا پور بن گئے تو پھر وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں وزرائے اعلیٰ، تو اس میں پھر آمنا سامنا بھی ہوگا. جن کی تصدیق کرتے رہے علی امین گنڈا پور بڑا جارانہ کھیلتے ہیں، لیکن چانسز یہی ہیں کہ یہاں نظر ثانی کرنی پڑے گی عمران خان کو، اور عمران خان کو نیا پتہ نیا کارڈ کھیلیں گے، اس لیے کہ آرام سے ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا تھا نہ خود آرام سے بیٹھوں گا نہ بیٹھنے دوں گا. تو یہ ساری باتیں بھی چلتی رہیں گی اسی طرح. تو ابھی معاملات سیدھے نہیں ہوئے، اور چند دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. حکومت بننے جا رہی ہے، حکومت بنے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف یعنی چاچو کو بھی خاصا مشکل ٹاسک ملے گا. پنجاب ٹھیک ہے ان کا بالکل مریم نواز کو، لیکن مریم نواز اب جو محسن نقوی جو کچھ کر گئے ہیں، یا جو ان کا چاچو سپیڈ تھی شہباز سپیڈ، اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا ان کو، تو ان کے لیے بھی ایک مشکل کام ہوگا. تاہم قائد ان کے پیچھے ہوں گے، ان کے سرپرست ہوں گے دونوں کو، تو ان کے لیے شاید آسانیاں پیدا ہو جائیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.